ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں قرب قیامت ساتھ نکلنے والی آگ جو کہ الساعۃ کی آخری بڑی علامات و اشراط میں سے ایک تھی، اس پر کھول کھول کر بات ہو چکی۔ اسی آگ کو جہاں نہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیہ قبل کھول کھول کر واضح کر دیا تھا، اس کے بارے میں رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو وہیں اس آگ کو ایک اور مختلف پہلو سے بھی واضح کر دیا تھا۔ اس آگ کو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرات سے ظاہر ہونے والا غیر معمولی مقدار میں ظہور کے وقت ایسا قیمتی ترین خزانہ قرار دیا کہ جس کے سامنے اس وقت کی باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت ماند پڑ جائے گی۔ اور مزید اس بارے میں کیا کہا، روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں اس موضوع پر۔ آپ کو اس وقت سکرین پر 7 روایات نظر آ رہی ہیں۔ ان روایات پر بات کرنے سے پہلے ان میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور ان میں پہلا لفظ ہے جبل، اور جبل عربی میں کہتے ہیں غیر معمولی حجم والی شے کو، یعنی بہت بڑی مقدار میں کسی شے کا ہونا۔ یہ خصوصیت پہاڑ میں پائی جاتی ہے، اس لیے پہاڑ کو عربی میں جبل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ چوٹی کی مانند ہوتا ہے، اور عربی میں چوٹی راس کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے پہاڑوں کو رواسی بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کو راس اور پہاڑوں کو رواسی۔ دوسرا لفظ ہے ذہب، اور ذہب عربی میں کہتے ہیں ایسی شے کو جس کے سامنے باقی تمام کی تمام اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے، جس کی قدر و قیمت چمک دمک باقی سب پر غالب آ جائے۔ اموال و دولت میں یہ خصوصیت سونے میں پائی جاتی تھی، اس وجہ سے سونے کو بھی ذہب کہا جاتا تھا۔ سونے کو ذہب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ مثلا سونا اگر کسی جگہ پڑا ہو اور وہیں جانور، بھیڑ بکریوں سمیت مختلف اموال و دولت موجود ہوں، تو سونے کی موجودگی میں سونے کے سامنے باقی سب اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ سونے کی قدر و قیمت چمک دمک ان سب پر غالب آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح کوئی اور ایسی شے سامنے آ جائے جس کے سامنے سونے کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے، تو وہاں سونے کو نہیں بلکہ اس دوسری شے کو عربی میں ذہب کہا جائے گا۔ پھر ناظرین آگے آتا ہے تیسرا لفظ کنز، جس کے معنی ہے قیمتی ترین شے۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف، اور سب سے پہلی روایت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب فرات کہ پردہ ہٹائے گا بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں خزانے سے، یعنی ایسی قیمتی ترین شے کی بہت بڑی غیر معمولی مقدار سے جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت ماند پڑ جائے گی۔ پھر اس طرح اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، یعنی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی تباہی، جو کہ عظیم زلزلہ ہوگا، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹا دے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ تو ناظرین غور کریں، کیا آج ایسی شے موجود ہے جو فرات کی سرزمین سے ظہور پذیر ہوئی، جس کے سامنے سونے کی بھی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ گئی؟ جب غور کریں تو حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور آج نہیں بلکہ کب کا اس شے کا ظہور ہو چکا، اور آج اسے خام تیل، سیال سونا یعنی مایا حالت میں سونا یا بلیک گولڈ یعنی کالا سونا کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین خام تیل کے ظہور سے پہلے سونے کو ذہب کہا جاتا تھا، کیونکہ سونا ذہب تھا، یعنی سونے میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ سونے کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جاتی تھی۔ لیکن آج وہ مقام سونے کو نہیں بلکہ خام تیل کو حاصل ہو چکا ہے۔ اور خام تیل کو کیوں یہ مقام حاصل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے سے آپ کچھ بھی خرید تو سکتے ہیں، لیکن سونے سے کچھ بھی بنا نہیں سکتے۔ اس کے برعکس آج جنہیں آپ سہولتوں، آسائشوں اور آسانیوں کا نام دیتے ہیں،
ایجادات کا نام دیتے ہیں جنہیں آپ اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، ان سب کی تخلیق صرف اور صرف خام تیل سے ہی ممکن ہو سکی۔ اس وقت اسی خام تیل سے دنیا جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جسے آپ صنعتی انقلاب کا نام دیتے ہیں، وہ اسی خام تیل کی دریافت سے ہی ممکن ہوا۔ آج کون سی شے ایسی ہے جو خام تیل سے نہ بنائی جا رہی ہو، یا پھر اس میں خام تیل کا بنیادی کردار نہ ہو؟ ناظرین، یہ وہ وجہ ہے کہ آج آپ چاہ کر بھی سونے کو ذہب نہیں کہہ سکتے، بلکہ آج ذہب خام تیل ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے صدارت، وزارت عظمیٰ سمیت کوئی بھی عہدہ یا مقام ہوتا ہے، آج کسی کے پاس تو کل کو کوئی دوسرا وہ مقام پا سکتا ہے۔ کوئی تب تک صدر کہلائے گا جب تک کہ کسی دوسرے کو وہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی آج سونا ذہب نہیں ہے، بلکہ آج وہ مقام خام تیل کو حاصل ہو چکا۔ یوں آج اب جب غور کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آج خام تیل وہ شے ہے جس کے سامنے تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء، ان میں سونا بھی آ جاتا ہے، سونے کی بھی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ خام تیل کی قدر و قیمت، مانگ، چمک دمک باقی سب پر غالب ہے۔ یوں آج ذہب سونا نہیں بلکہ خام تیل کہلائے گا۔ آج ذہب سونا نہیں بلکہ خام تیل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ذہب کا جبل نکلے گا۔ ذہب یعنی ایسی قیمتی ترین شے جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت ماند پڑ جائے، جس کی چمک دمک قدر و قیمت باقی سب پر غالب آ جائے، اس شے کا بہت ہی بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں، غیر معمولی مقدار میں ظہور ہونا تھا۔ مزید محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی پہچان اور اس کے بارے میں کیا بیان کیا، یہ واضح کرنے کے لیے بڑھتے ہیں اگلی روایات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی عظیم تباہی، عظیم زلزلہ، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹائے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ لوگ لڑیں گے اس پر، پس ان کے 10 سے 9 قتل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، یعنی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی تباہی، عظیم زلزلہ، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹائے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ لوگ لڑیں گے اس پر، پس ان کے ہر 100 میں سے 99 قتل ہوں گے۔ پس ان میں سے ہر شخص یہی کہے گا کہ ہو سکتا ہے میں ہی وہ ہوں جو بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، یعنی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی تباہی، عظیم زلزلہ، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹا دے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ پس جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو لوگ اس کی طرف چل پڑیں گے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف اپنا رخ کر لیں گے۔ پس کہیں گے جو اس کے پاس ہوں گے، اللہ کی قسم اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے۔ پس لوگ اس پر لڑیں گے حتیٰ کہ تمام کے تمام سے 99% قتل ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے روایات کو دیکھا، ان میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا۔ اب اس بات پر غور کریں کہ کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا خام تیل جو موجودہ دور کی قیمتی ترین شے ہے، جس کے سامنے تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی ترین اشیاء کی چمک دمک ماند پڑ گئی، سونے کی جگہ یہ ذہب بن گیا، تو کیا جب یہ خام تیل نکلا تو اس کی طرف دنیا کے لوگ بڑھے؟
جب دنیا والوں نے اس کے بارے میں سنا، ان کے پاس اس کے بارے میں خبر پہنچی، ان کو معلوم پڑا کہ اس سے کیا کچھ خلق کیا جا سکتا ہے، دنیا جنت بن سکتی ہے، تو کیا دنیا کے لوگ اس کے حصول کے لیے اس کی طرف بڑھے؟ کیا اس کے حصول کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں؟ کیا خام تیل پر لڑائی ہو رہی ہے؟ تو یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ آج پوری دنیا میں ہونے والی جنگوں کا محور یہی خام تیل ہے۔ اسی کے حصول کے لیے لیبیا، یمن، عراق و شام کھنڈرات میں بدل رہے ہیں۔ اقوام عالم ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ اسی کے حصول کے لیے ہونے والی جنگوں میں بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کون نہیں جانتا کہ امریکہ عراق میں خام تیل کے لیے ہی تو آیا تھا؟ کون نہیں جانتا کہ آج شام و عراق کے جو حالات ہیں وہ اسی خام تیل ہی کی وجہ سے تو ہیں؟ کون نہیں جانتا لیبیا اور یمن کے آج جو حالات ہیں اسی خام تیل ہی کی وجہ سے ہیں؟ اسی پر آج جنگیں ہو رہی ہیں۔ یوں یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے، یہ حق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آج پوری دنیا میں ہونے والی جنگوں کا محور خام تیل ہے۔ خام تیل کے حصول کے لیے پوری دنیا مختلف گروہوں میں تقسیم ہے اور آپس میں لڑ رہی ہے، جنگ و جدل کر رہی ہے۔ پھر مزید دیکھیں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی، اس بارے میں آج سے 14 صدیاں قبل کیا کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب فرات کے پردہ ہٹائے گا ایسی قیمتی ترین شے کے خزانے سے کہ جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی ترین اشیاء کی چمک دمک، قدر و قیمت ماند پڑ جائے گی، اس کی چمک سب پر غالب آ جائے گی۔ بس اس وقت جو بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی خواہ کچھ بھی ہو جائے، اس وقت جو بھی موجود ہو اس میں سے کچھ حاصل نہ کرے، اس میں سے کچھ نہ لے۔ اور ناظرین، یہ بالخصوص اس وقت کے حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ان شخصیات کو کہا جا رہا ہے، ان شخصیات کو نصیحت تھی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، جن کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار و صلاحیت ہوگی کہ آیا کہ اس کی طرف جایا جائے، اس پر لڑا جائے، اس میں سے کچھ لیا جائے یا پھر اپنا ہاتھ روک لیا جائے۔ اس طرح اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پردہ ہٹائے گا فرات ایسی قیمتی ترین شے کی غیر معمولی مقدار سے کہ جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی ترین اشیاء کی چمک دمک، قدر و قیمت مان پڑ جائے گی۔ پس قتل ہوں گے اس پر ہر 9 میں سے 7۔ پس اگر تم اس وقت کو پالو تو پس نہ جانا اس کے قریب بھی، یعنی اگر تم اس وقت کو پالو تو خواہ کچھ بھی ہو جائے اس کے قریب بھی نہ بٹکنا، اس کو لینے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف اپنا رخ، اپنی توجہ مت کرنا، اس کی طرف نہ بڑھنا، اپنے آپ کو روک لینا، اس میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں بھی یہ بات گزر چکی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ سے کچھ بھی لینے سے منع کیا تھا، تو اسی بات کو یہاں ایک دوسرے پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ جو بھی اس وقت کو پالے، جو بھی اس وقت دنیا میں موجود ہو، جب یہ قیمتی ترین شے جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک، قدر و قیمت ماند پڑ جائے گی، یعنی خام تیل نکلے، تو کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اس کے حصول کے لیے اس کی طرف نہ بڑھے۔ اب ناظرین، آپ خود غور کریں کہ کیا آج آپ اسی وقت میں موجود نہیں ہیں؟ اور آپ دیکھیں کون ہیں جو اس خام تیل کو حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو حکم یہ تھا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اس کی طرف نہیں بڑھنا۔ اور یہی اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو کہا تھا۔ اب جو اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کرے گا بلا شک و شبہ وہ مومن، اور جو نہیں مانتا تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ذرا غور تو کریں، غور کریں آج کون لوگ ہیں جو اسی خام تیل سے لے رہے ہیں، جو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت ہے، جن کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ آیا اسے حاصل کیا جائے یا پھر اس سے اپنے ہاتھ کو روک لیا جائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟
تو آپ کو بالکل واضح نظر آ جائیں گے۔ اگر تو وہ ایسا کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا تھا اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے قانون میں مومن، اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ مومن تو کہتے ہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو نہ صرف دل سے رضامندی کے ساتھ تسلیم کرنا بلکہ اس پر عین اسی طرح عمل کرنا جس طرح حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو ذرا غور کریں، کیا آج بالکل وہی کیا جا رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو حکم دیا تھا، یا پھر اللہ کے حکم کے برعکس کیا جا رہا ہے، یا پھر اللہ کے حکم کے برعکس ہو رہا ہے؟ وہ شخصیات، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں پوری کی پوری قوموں کا حال و مستقبل ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آیا کہ وہ اسے حاصل کر رہے ہیں یا پھر اسے حاصل کرنے سے رکے ہوئے ہیں؟ وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر بڑھنے سے رکے ہوئے ہیں؟ اور اللہ نے کیا حکم دیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام کے تمام حقائق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ عرب جو آج اسی خام تیل کی وجہ سے دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اللہ کے غیب کا کفر کریں، یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کریں کہ اللہ نے اس خام تیل کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا تھا اور یہ اسے وہاں سے نکال کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں؟ یہ اس بات کا اعلانیہ کفر کریں کہ نہیں، اللہ نے اسے کسی مقصد کے لیے خلق نہیں کیا تھا، اللہ نے تو اسے اس لیے خلق کیا تھا تاکہ ہم نکالیں اور جو جی چاہے کریں۔ یہ خام تیل نکالیں، انہیں یہ کس نے اختیار دیا؟ ان کو یہ کس نے حکم دیا؟ کس نے اجازت دی؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا، اجازت دی کہ اسے حاصل کریں؟ اللہ کا حکم تو اس کے برعکس تھا، تو ایسے لوگ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے آل سعود، اے عرب حکمرانوں اور اے آل سعود اور عرب امراء کے ٹکڑوں پر پلنے والو، یہ جان لو تم بدترین مشرک ہو۔ ہاں تم مشرک ہو، بدترین مشرک۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لو اور کان کھول کر سن لو، تم دنیا کے بدترین مشرک ہو۔ باقی اقوام عالم تو تھی ہی مشرک، لیکن تم تو مومن ہونے کے دعوے دار ہو، اس لیے تم منافقین کا کفر واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہیں ہی کافر ان کو تو سب جانتے ہیں، لیکن تم تو منافقین ہو، تم منافقین ایمان و اسلام کے لبادے اڑے ہوئے ہو۔ تمہیں تکلیف تو بہت ہوگی، لیکن جان لو اس ذات کی قسم جو احد ہے، جو رب العالمین ہے، تم لوگ بدترین مشرک ہو۔ خواہ تمہیں یہ حق کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن جان لو یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ تم بدترین منافق ہو، تم اللہ کے سب سے بڑے مجرم ہو۔ اپنی آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جان لو یہ آخری بار متنبہ کیا جا رہا ہے، وقت بالکل ختم ہو چکا، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ آج تم نہیں مانتے تو جان لو وہ رب جو تم پر یہ حق آج واضح کر رہا ہے وہ منوانے پر بھی قادر ہے، اس نے تم سے منوانا بھی قدر میں کر دیا۔ آج اگر مانتے ہو تو دنیا و آخرت میں فائدے میں رہو گے، اور اگر آج تکبر کرتے ہو اور نہیں مانتے تو جان لو تمہیں ماننا ہوگا۔ تم مانو گے لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ جان لو عذاب عظیم تمہارے سر پر آ چکا۔ اپنی آنکھیں کھول لو، بعد میں سوائے پچھتاوے کے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اے دنیا کے لوگوں، خواہ کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، فرقے یا گروہ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہو، اپنے گریبان میں جھانکو اور سوال کرو خود سے کہ کیا تم اس ذات کی غلامی کر رہے ہو جس نے تمہیں وجود دیا؟ وہی ذات جس نے تمہارے آباء و اجداد کو وجود دیا، وہی ذات جو تمام مخلوقات کو وجود دے رہی ہے، جس نے تمام مخلوقات کو وجود دیا۔ غور کرو اور پہچانو اس ذات کو کہ وہ کون ہے، غور کرو اور پہچانو اس ذات کو کہ وہ ذات کون ہے، اور کیا تم اس کی غلامی کر رہے ہو یا پھر تم جرائم کر رہے ہو، اپنی ہی خواہشات کی اتباع کر رہے ہو؟ اپنے اعمال میں غور کرو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ جان لو وقت بالکل ختم ہو چکا۔